نے کارڈ بھجوایا تو مجھے ایک صاحب فرمانے لگے کہ حاجی صاحب یہ صوفیزم کہاں سے آ گیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ صوفیزم ہے کیا؟ کہنے لگا آپ سمجھا دیں مجھے۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سمپل سے 4 لفظ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ صوفیزم ہے۔ جن کو دنیا چھوڑتے ہوئے غم نہیں ہوگا اور اللہ کے پاس جاتے ہوئے خوف نہیں ہوگا، وہ صوفی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو ہی تو لفظ ہیں کہ کیا ہے، ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جس میں 2 خصوصیات ہو وہ صوفی ہے۔ پر عمل کیا تو نہ اس کو یہ خوف ہوگا میرے پاس آنے کا، نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا۔ تو یہ تو ہے سمپل سی بات۔ اب بعض لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ خدا خوفی ہو، متقی ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا ہو۔ تو یہ درس تو شروع سے ہمیں ملا تھا۔ جنگ احد میں میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تکلیف کے دن گزرے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، مکسر کی کڑیاں آپ کے ماتھے میں پیوست ہو گئیں۔ کائنات کی متبرک ترین شخصیت کا ایک قطرہ جو پوری کائنات سے متبرک ہے وہ بہہ رہا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ میرے لجپال کریم نے ہاتھ اٹھائے ملک صاحب اور انہیں فرمایا اللہم اغفر لقوم انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ نہیں جانتے میں نبی۔ یہی تو ہے صوفیزم، کسی کو دکھ جو نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ طائف میں پتھر مارے گئے، 3.5 میل اوباش دونوں کناروں پر کھڑے رہے، پتھر مارتے رہے، سر سے لے کر پاؤں تک مبارک خون اتنا بہا کہ آپ کے نالین مبارک میں جم گیا۔ اللہ نے جب دیکھا یہ بات، آپ نے دعا فرمائی، دعا مستضعفین۔ جب آپ عتبہ و طیبہ کے باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی، بیٹے صاحب آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، میں تو طفل مکتب ہوں آپ کے سامنے۔ تو عداس نامی ایک عیسائی بھی آیا، اس نے آپ کو انگور بھی دیے۔ تو آپ نے اللہ فرمایا اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اگر تو اسی طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے، یہ صوفیزم کا راستہ ہے۔ اصلاح ہم نے نکالی ہے نا، اصل بات تو وہی ہے۔ تو اللہ کو غیرت آئی، برداشت نہیں ہوتا نا، محبوب کو تکلیف ہو تو کوئی برداشت کر جائے۔ جبریل امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، یہ آپ کے حکم کے تابع ہے۔ اس نے کہا حضور آپ حکم دیں، میں چکی چلاتا ہوں، طائف والوں کی قیامت تک نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف؟ فرمایا تیری قوم نے مجھے طائف میں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو جائیں، میرا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے مسلمان بنا دے، ان کو اسلام کرا دے۔ صوفی تو یہی پھیلاتا ہے نا۔ اور آج جو ہمارے کل پرسوں شاہ صاحب آپ میں عموماً کہا کرتا ہوں، آپ وہ پڑھتے ہیں نا چپٹوئی سسی ہے دل کنوں پنل دنیائی اس گھل کنوں رہ گئی مٹھی منزل کنوں۔ میں کہتا ہوں 100 بے خبر ایمیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ سسی کیا ہے؟ یہ اللہ والے جو کلام پڑھتے ہیں یہ ہمیں دنیا کے عشق نہیں بتاتے، ہیر رانجھا نہیں سناتے، سسی پنو نہیں سناتے، لیلا مجنوں نہیں سناتے۔ سسی کیا ہے؟ سسی محبوب ہے۔ میرا محبوب کیا ہے؟ آپ کا محبوب کیا ہے؟ جان صاحب
یہ جان ہے، یہ ہماری اپنی جان، یہ محبوب ہے سب سے زیادہ ہمیں، اس سے بڑھ کے سسی کوئی نہیں ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ چک کوئی سسی ہے کہ دل کم، وہ دل کیا ہے؟ لا کہہ دیا اس پہ اڑ گئے تو گیا، اور الا اللہ کہہ دیا تو کامیاب ہو گیا۔ صرف یہی کچھ ہے نا، چک کوئی سسی ہے کہ دل کم، ایک بات سے یا لا میں پھنس گیا یا الا اللہ میں آ گیا۔ چک کوئی سسی ہے کہ دل کنو کنل بھی نہیں آئے، ہمارا کنل کیا ہے؟ ہماری وہ جنت کنل ہے، دنیا کا بندہ کنل نہیں ہے۔ یہ گوشت گوشت کا آدمی غلادت سے بھرا ہوا، یہ ناک سے بھرا ہوا، یہ کبھی محبت کرتا ہے، کبھی نفرت کرتا ہے، کبھی حسد کرتا ہے، کبھی بغض کرتا ہے، کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی ہمیں پیار کرتے کرتے پھر ہمیں اس میں بے پرواہی میں لے کے آتا ہے۔ یہ تو کنل نہیں ہے نا، کنل تو وہ ہے جس کے لیے جان دے دی جائے، اور جان تو اسی کے لیے ہے۔ ہم تو اسی کی آس میں، وہ جنت وہی ہے۔ اور اگر دنیا میں گل آ گئی، دنیا میں آپ کو نیند آ گئی، دنیا میں مسئلہ جنت فقط فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو آگ سے بچ گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ شام محمد کے گھر جان دیں گے ڈرنا، وہ تو جب لے کے اٹھائیں گے نا، کل میں شہادت کر کے پھر چیخیں ہوں گے کرتا کیا رہا ہوں، ابھی لو ہے، ابھی روشنی ہے، ابھی دن ہے، ابھی تیری زندگی ہے، تیرے وسائل ہیں، تیری قوت ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، ابھی بھر لے، آخرت کے لیے کچھ بھر لے۔ لیکن جب اٹھائیں گے، حدیث پاک ہے کہ قبر میں جب آدمی کو سلا دیا جائے گا نا، سب چلے جائیں گے تو مغرب کا وقت ہوگا، جب آنکھ کھلے گی تو مغرب کا وقت ہوگا، شام پئی دن شام محمد کے گھر جان دیں گے۔ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، تے بلا کون نہیں مانا۔ راتی جاگی تے شیخ کو ہمیں، راتی جاگن کتے تے تو اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پامیں کھاندے 100 جوتے تے تو اتے، ساری رات وہ پہرا دیں دے، دنے رڑے جا سکتے، اٹھ بلیا تو بھی یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تے تو اتے۔ اللہ والے صوفی یہ سکھاتے ہیں۔ آج جو قوم ترقی میں ہے وہ صوفیزم پہ ہے۔ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، اسپین کی 2 ٹینس کی کھلاڑی تھی ڈاکٹر صاحب، ایک نینا تھی ایک ٹینسینا تھی، وہ دونوں کے 2012 میں کھیل رہے تھے۔ وہ جو نینا تھی وہ بچی بڑی خوبصورت، بڑی تنومند اور بڑی ایکٹیو تھی، اور دوسری جو تھی وہ تھوڑی سی اس کی عمر زیادہ تھی، تو جائے گی نینا شروع ہو گئی۔ تو جو ٹینسینا تھی نا، اس نے اپنا ریکٹ جو تھا نا اٹھا کے زور سے پھینکا ایسے غصے میں، اور چھلانگ لگا کے نیٹ کو کراس کر کے اس کے پاس جا کے اس کے گلے لگی، خود بھی رونے لگ گئی اور کہنے لگی آج کے بعد میں میچ نہیں کھیلوں گی، میں اس میچ کی جیت کو کیا کروں جو کسی کو رلا دے۔ یہ صوفیزم ہے۔ تو دوستو، آج کی جو محفل یہ سجا رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہ اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ صوفیزم ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کامیاب ہو گئے، ورنہ دنیا کی دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، فرعون سے بڑا دیکھ لیں، نمرود سے دیکھ لیں بڑی حکومت، ایک سے ایک بڑا طاقتور لوگ آئے ہیں، جائیں قبرستان میں جا کے دیکھ لیں، مٹی اڑ رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، پانی ڈالنے والا کوئی نہیں، ایسی قبریں ہیں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے کہ دادا کا نام آتا پر دادے کا نام نہیں آتا۔ تو اپنی زندگی جو اللہ نے دی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ جو صوفیزم، شاہ صاحب آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، بالا کوٹ میں تھا میں، تو وہاں پر ہم اپنی ٹیم لے کر گئے، قبلہ اللہ ان کو سلامت رکھے،
جام جمیل صاحب کو انہوں نے حوصلہ بندھایا. میں نے کہا جی میں ٹیم لے کے جانا چاہتا ہوں, میں نہیں جاؤں. ہم وہاں چلے گئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو واقعہ شاید یاد ہوگا, کیوبن ڈاکٹرز ہمارے پاس 22 آ گئے, ہم نے ان کو لگا دیا کام میں. تو مائلی ڈاکٹر تھی, تو ہم ٹینٹ لگا کے واش روم بنا رہے تھے. تو نیچے دریا کنہار بہ رہا تھا اور اوپر پہاڑ تھا, اس کو جس پہ ہم نے بنایا تو بہت بڑی جگہ تھی, تقریباً 5-6 مربع کھلی جگہ تھی. تو مجھ سے پوچھنے لگی وہ, مسٹر بھٹی واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ تو میں نے کہا یہ ہم آپ کے لیے واش روم بنا رہے ہیں. وہ کپڑے کے واش روم کا موڈ رکھا, تو اس کا جو سیوریج تھا, پائپ تھا, وہ ہم نے نیچے ڈال دیا. جیسے ہماری عادت ہے, گھر میں گلیوں میں ڈال دیتے ہیں یا نہروں میں ڈال دیتے ہیں گندا پانی نکالنے کے لیے. تو اونچی جگہ سے ہم نے کہا یہاں سے گزرے گا, پانی نیچے دیا کنار میں چلا جائے گا. تو مسٹر بھٹی مجھ سے کہنے لگے, مسٹر بھٹی آپ کا پانی وہاں جائے گا؟ میں کہا جی ہو مسٹر بھٹی, نیور وی ول ناٹ یوز اٹ, یو آر گوئنگ ٹو پلیوٹ دا واٹر. آپ اس آبی مخلوق کو تباہ کرنا چاہتے ہیں گندا, حالانکہ وہ تو بہت دور تھا, ڈاکٹر صاحب کافی اونچا تھا نا. ہم یہ استعمال نہیں کریں گے, ہم تو انسانوں کو مار دیتے ہیں, وہ تو مچھلی اور مینڈکوں کو بچاتے پھرتے ہیں. اسی لیے خدا نے ان کو ترقی دی. میرے صرف یہ کلمات تھے, زندگی تھوڑی ہے. میں عام کہا کرتا ہوں, اللہ کی مخلوق کو دکھ دو گے نا تو خدا نہیں چھوڑے گا. اس نے طاقت, دولت, عزت اس لیے نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی, کھانا کھاتے تھے نا, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کافی دیر گھومتے پھرتے رہے, ان کو کوئی مہمان نہ ملا. دیکھا تو ایک بندہ آ رہا تھا, میلا کپڑے, بکھرے ہوئے بال. اس کہا میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا آ جاؤ. ساتھ بٹھا لیا, کھانا کھانے لگے. وہ تھا مجوسی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہاتھ بڑھایا, ڈاکٹر صاحب اس نے اپنے دیوتا کا نام لیا, تو آپ نبی اور جد الانبیاء اس کے سامنے کو ایسا اٹھ یہاں سے. کھاتا اس رب کا ہے, کہتا کسی اور کا ہے. اٹھ کے چلا گیا. جبریل ہمیں آ گیا. ابراہیم یہ کیا کیا؟ کہا اللہ تیرا نام نہیں لیتا, کھاتا تیرا ہے. فرمایا میں رب ہوں, مجھے پتہ ہے 80 سال ہو گئے میری نافرمانی کرتے, میں نے تو کبھی رزق بند نہیں کیا. ایک دن میرا بندہ تیرے پاس آیا, تم نے اٹھا لیا. یہ صوفیزم ہے. حضرت معین الدین, حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, لنگر چل رہا تھا. ایک آدمی دیوار کے ساتھ کھڑا, باقی سب کھانا کھا رہے ہیں. فرمانے لگے آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ کہا جی میں ہندو ہوں اور تھوری ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ کے کھا سکتا, مجھے کوئی نہیں بٹھاتا. میں ہاں تجھے کوئی نہیں بٹھاتا, تو بھوکا کھڑا ہوا ہے. یہ اللہ والے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اللہ والے ہیں. فرمانے لگے اگر تو اجازت دے میں تیرے ساتھ کھانا کھا لوں. یہ صوفیزم ہے. اور قبلہ یہی آپ سے سننا ہے. چک بھائی سسی ہیکتل کنوں پنن بجائے اس ہل کنوں رہ گئی اٹھی منزل کنوں 100 بے خبر ابن ہونا. اللہ ہمیں ان بے خبروں میں نہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ.